أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. یہ سورہ جن کی آیت نمبر 6 تا 9 ہے. ارشاد ربانی ہے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے جنات کی بددماغی اور بڑھا دی، اور یہ کہ جیسا گمان تم لوگوں نے کر رکھا تھا ویسا ہی گمان انسانوں نے بھی کر رکھا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا. اور یہ کہ ہم نے آسمانوں کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے اس کو سخت پہرا اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا. اور یہ کہ ہم آسمان کی کچھ جگہوں پر سننے کے لیے جا بیٹھا کرتے تھے، مگر اب جو کوئی سننا چاہتا ہے تو اپنے لیے ایک شعلہ گھات میں لگا ہوا پاتا ہے. سامعین کرام، جناتوں تذکرہ چل رہا، اور جناتوں نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاوت جو نماز میں کر رہے تھے سنا تو ان پر کیا گزرا وہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بیان کیا. اس بات چیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں نقل فرمایا کہ ان کا ایک خیال تھا کہ جو انسان جب کہیں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ جنگل کے سردار جو جنات تھے ان کی ہم پناہ چاہتے ہیں. تو ان کی اس طرز عمل اور طریقے نے جناتوں کے دماغ کو خراب کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، انسانوں سے بڑھ کر ہیں، انسانوں پر ہمارا قابو ہے، جس کو چاہے ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں. حالانکہ بات ایسی نہیں تھی. جنات بھی انسان کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا ان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اپنے مرضی سے وہ کسی کو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. اور یہ بات اٹل ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ جناتوں سے بھی اعلیٰ درجہ رکھتی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ بیان کی کہ ہم جب جاتے تھے اور وہاں سے کچھ باتیں عرش پہ سنتے تھے، فرشتے جو لکھتے تھے کہ کل کیا انجام پانے والا ہے، تو اس کو اپنے پنڈتوں اور اپنے مذہبی پیشواؤں سے جا کے بتاتے تھے، تو وہ عوام کے اندر پیشنگوئیاں کرتے تھے کہ کل یہ ہوگا، جس سے ان کا مقام بڑھ جاتا تھا. اس طریقے سے یہ ان کی دوستی سے یہ گورکھ دھندا چل رہا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک کو جب مبعوث فرمایا تو اوپر پہرے لگا دیے. اب وہاں پر کوئی لوح محفوظ سے جو نقل کیا جاتا ہے تو اس سے کچھ چوری چھپے سن نہیں سکتے اور نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. کوئی کوشش کرتا ہے تو پھر شہاب ثاقب ٹوٹنے والے ستارے ان کو دوڑا لیتے ہیں. اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تو جناتوں کے اندر یہ بات پھیلی کہ آخر یہ ایسا کام کیوں ہوا. اس کی تلاش میں نکلے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں تلاوت کرتے ہوئے پایا تو سمجھ گئے کہ اس تلاوت شدہ جو الفاظ ہیں، جو قرآن ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے. غرض جنات ایک مخلوق ہے، وہ ان پر ہم قابو پا سکتے ہیں، ان سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ دعائیں اور وہ رقیے پڑھے جائیں جو حدیث سے ثابت ہے، جس میں سب سے بہتر اور اعلیٰ چیز ہے آیت الکرسی. اگر آیت الکرسی ہم اپنے اوپر پڑھیں اور ان پر پڑھ کے پھونک دیں تو ہم مکمل محفوظ رہیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.